وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق، تنہا ساری کائنات کا مالک، یکتا ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، اور وہ واحد ذات ساری کائنات کا نظام چلانے والی ہے۔ ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا بدر الدجا منبع رشد و ہدا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی قبروں پر، جن نبی کے یاروں نے، نبی کے وفاداروں اور آپ کے سچے پیروکاروں نے آپ کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑی ہی امانت داری اور بڑی ہی دیانتداری سے ہم تک پہنچایا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ یہ تیرے نبی کے پیارے صحابہ، یا آسمان دنیا کے ٹمٹماتے ہوئے ستارے جہاں بھی لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، محدثین اعظام، اے اللہ جو بھی تیرے دین کے لیے کوشش کر رہا ہے اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عفت و حیا کی پیکر، ممتا سے لبریز، قابل عزت، قابل احترام اسلامی ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان، آپ کی ایک بڑی ہی پیاری حدیث آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سن سمجھ کر ساری زندگی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، یہ حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس وقت 10 سال عمر تھی، اور ان کی والدہ محترمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابنی انس، یہ میرا بیٹا انس ہے، اور یہ صرف میرا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس اس لیے کر آئی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا، آپ کا خادم بن جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی پیاری دعاؤں سے نوازا تھا۔ جب ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے انس کے لیے دعا فرما دیں۔ آج والدین کی سوچ کیا ہے، ہمارا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے،
اس کی زندگی کیسی گزرے۔ انس کی ماں کی سوچ پہ قربان جائیں۔ ماں کی سوچ جب بدلتی ہے تو پھر نسلیں بدل جاتی ہیں۔ ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے ہمارا بیٹا فلاں بنے اور فلاں بنے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کا حقدار بن جائے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے انس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 4 دعائیں فرمائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم اکثر مالہ، اے اللہ انس کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرمانا، رزق حلال عطا فرمانا۔ حضرات، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے کس سے؟ رب کائنات سے۔ اللہ کا نبی اپنے لیے مانگتا ہے تو رب سے مانگتا ہے، اللہ کے نبی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی رب سے مانگتے ہیں، اپنے غلاموں اور خادموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو رب سے مانگتے ہیں۔ دعا فرمائی اللہ انس کا مال زیادہ کر دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ نے دعا قبول کی، اتنا مال تھا میں گن بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کے باغ تھے، میرا بھی باغ تھا، لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، میرا باغ تھا وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی وَأَتِلْ عُمُرَهْ، اے اللہ انس کی لمبی عمر کر دینا، نیکیوں والی عمر، بھلائیوں والی عمر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سن ہجری کے اندر بصرہ کے اندر 103 سال عمر پا کے فوت ہوتے ہیں اور بصرہ میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ نے لمبی عمر بھی عطا فرمائی ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، میری امت کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال تک ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کی، نیکیوں والی لمبی عمر عطا فرمائی۔ تیسری دعا نبی علیہ السلام نے فرمائی والدہ، اے اللہ انس بیٹے کو نیک اولاد بھی زیادہ عطا فرمانا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 106 اولادوں سے نوازا تھا، بیٹے اور پوتے اتنے زیادہ تھے نام بھی یاد نہیں رہتے تھے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دعا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی، جو اللہ تعالیٰ سے کی وہ یہ تھی وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اے اللہ میرے خادم بیٹے انس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرما دینا۔ حضرت انس فرمایا کرتے تھے اے دنیا کے لوگوں، نبی علیہ السلام نے میرے لیے جتنی دعائیں کی تھی دنیا میں وہ ساری قبول ہو گئی، ایک دعا رہ گئی ہے اور مجھے امید ہے وہ بھی قبول ہے، اور قیامت کے دن جاؤں گا اور اللہ کی جنت میں بھی داخل ہو جاؤں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خدمت ہی نہیں کیا کرتے تھے، دین بھی سیکھا کرتے تھے، آپ کے فرامین کو یاد کیا کرتے تھے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 حدیثیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچانے والے ہیں۔ ماؤں کا جب کردار ہوتا ہے، مائیں جب بچوں کو دین کی طرف لگاتی ہیں تو وہ بچے جنتی بچے بن جاتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے خدمت گزار بن جاتے ہیں، دین کو سیکھ کر آگے سکھانے والے بن جاتے ہیں۔ حضرات، یہاں چھوٹی سی بات عرض کروں گا، انس تو وہ ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اللہ نے وہ دعائیں قبول کر لی۔ انس کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے جس ماں نے اپنا بیٹا دیا تھا اللہ اس ماں کو بھی دنیا آخرت میں کامیابیاں دیں گے انشاءاللہ۔
اللہ اس ماں کو بھی قیامت کے دن عزتوں سے نوازیں گے جس ماں نے یہ بیٹا دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرات، حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے حدیث پاک سننے سے پہلے چھوٹی سی بات ذہن نشین کر لیجئے۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص، جو میرا امتی میری حدیث کو سنتا ہے اور حدیث کو سن کر اس کو سمجھتا ہے، توجہ کے ساتھ سمجھتا ہے، پھر اسے یاد کر لیتا ہے، اور چوتھا کام یاد کر کے اس پہ عمل کر لیتا ہے، اور پانچواں کام اس کو آگے بیان کر دیتا ہے، جا کے گھر والوں کو حدیث سنا دیتا ہے، دوستوں کو سنا دیتا ہے، شاگردوں کو اور استادوں کو سنا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے جو حدیث سنتا ہے، سمجھ کے یاد کر کے عمل کر کے آگے بتا دیتا ہے، اللہ کے نبی اس بندے کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس بندے کو خوش کر دے، نظر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ کر دے، خوش کر دے۔ دنیا میں بندہ خوش رہتا ہے، قبر میں بھی خوش رہے گا، قیامت کا دن بھی خوش رہے گا۔ کون؟ جو حدیث پاک کو سنتا ہے، سمجھ کے یاد کر کے عمل کر کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک ایک حدیث پاک آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے، بڑی ہی توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کرنا ہے، اور سن سمجھ کے عمل کر کے آگے انشاءاللہ ہم نے بیان کرنا ہے۔ حضرات، حدیث جامع ترمذی کی راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے سنیے، حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک سوال ہے۔ انس بیٹا بتاؤ کیا سوال ہے؟ حضرات، کون ہے؟ 10 سال 12 سال کا بچہ ہے، نبی کا خادم ہے، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی بھائی کا بھائی ہے، یہ بھی مسلمان بچہ ہے۔ اللہ کے نبی سے سوال ہونے لگا ہے، انس بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے، ان تشفع لی یوم القیامہ، میرے دل کی تمنا یہ ہے، میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دیجیے۔ چھوٹے بچے کو بھی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ صحابہ کرام کے جوانوں کو فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہوتی، صحابہ کے بوڑھوں کو فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہوتی تھی، مرد اور عورتوں کو فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہوتی۔ حضرت انس خود کہتے ہیں، ایک دن میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، نبی علیہ السلام میرے ساتھ تھے، ابھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، 2 بوڑھے بابے بزرگ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہم نے سوال کرنا ہے، پوچھو کیا سوال ہے؟ ایک بابا جی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ بوڑھوں کو بھی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، بچوں کو بھی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے۔ حضرت انس کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سوال یہ ہے، میری درخواست یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ میری سفارش کر دینا۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انا فاعل انشاء اللہ، انس بیٹا قیامت کے دن میں تیری سفارش ضرور کروں گا۔ اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے، اللہ کے نبی کی شفاعت مل جائے، کتنی بڑی رب کی نعمت ہے۔ قیامت کے دن آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے لوگ جمع ہوں گے، پریشان ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، دھوپ میں ہوں گے، نبی بھی رب نفسی کہہ رہے ہوں گے، سارے غم زدہ ہوں گے، سارے جمع ہو کے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اللہ کے سامنے جانے کی کوئی جرت نہیں کرے گا، سارے جمع ہو کے آخر میں پہنچیں گے کس کے پاس؟ فاطمہ کے بابا، حسن و حسین کے نانا، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے نبی، سارے نبیوں کی امتیں کہ اللہ کے رسول آپ سفارش کریں، اللہ سے کہیں کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ یہ شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلی شفاعت کریں گے، سب سے پہلی سفارش کریں گے، اور پتہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے، 7 دن اور 7 راتیں سجدہ کریں گے۔ اللہ جبریل کو بھیجیں گے، میرے نبی سے کہیں سر اٹھائیں، سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی، سوال کریں، آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی کہیں گے اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، پہلی سفارش کریں گے، اللہ میدان محشر میں حساب کتاب شروع کر دیں گے۔ یہ پہلی صفات، پہلی شفاعت ہوگی، پہلی سفارش ہوگی۔ دوسری شفاعت اور دوسری سفارش نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ہم سب کے آخر میں آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ میری امت سب سے آخری امت ہے لیکن ساری امتوں سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ تیسری سفارش نبی علیہ السلام کریں گے، وہ گناہگار، سیاکار اور خطا کار امتی جو گناہوں کی وجہ سے جہنم جا چکے ہوں گے، اللہ کے پیارے نبی اللہ سے دعا کریں گے، سفارش کریں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ قبول کر کے آپ کے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے داخلے عطا فرما دیں گے۔ حضرت انس کو فکر ہے، پریشانی ہے، قیامت کے دن مجھے بھی نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا انس بیٹا میں تیری سفارش ضرور کروں گا۔ حضرت انس نے اگلا سوال کر دیا، حدیث بڑی قابل غور ہے، صرف سننے اور یاد رکھنے والی نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے والی حدیث ہے۔ قیامت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کا ایک مقام آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اس نے قبر کا پیٹ دیکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ محدثین کہا کرتے تھے لوگوں آج قبرستان میں جاتے ہو واپس آ جاتے ہو، اس وقت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو جب جاؤ گے قبرستان لیکن واپس نہیں آؤ۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک نے مرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی نیک ہے اس کی نیکی کا بدلہ اسے تھوڑا بہت دنیا میں بھی مل سکتا ہے، قبر میں بھی ملے گا، لیکن پورا نیکیوں کا فائدہ قیامت کے دن ملے گا۔ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی مشرک ہے، اگر کوئی رب کا باغی ہے، اس کو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، قبر میں بھی ملے گی، لیکن پوری سزا اسے قیامت کے دن ملے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ جو دنیا میں اعلیٰ کرسی پہ بیٹھ گیا ہے، اونچے عہدے پہ بیٹھ گیا ہے، بزنس مین بن گیا ہے، پروفیسر بن گیا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر بن گیا ہے، ملک کا حکمران بن گیا ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اس کی ناکامی کے فیصلے ہو سکتے ہیں، اصل کامیاب وہ ہے جس کے بارے میں قیامت کو فیصلہ ہو گیا یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ اس کا نام ہے، اس کو جہنم سے بچا کے رب کی جنت میں داخل کر دیا جائے۔ آئیے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا آپ میری قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ انس بیٹا میں آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ حضرت انس نے اگلا سوال کر دیا، فکر تھی نا، پریشانی تھی، آخرت کا شوق تھا، اگلا سوال کر دیا اینا اطلبو کا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟
آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ آپ کو ملوں اور آپ کو یاد کراؤں گا کہ آپ نے میری سفارش کرنی ہے۔ کتنی فکر ہے حضرت انس کو 10-12 سال کے بچے کو کس کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہو جائے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات میں نے گزارش کی ہے، یہ صرف انس کی سوچ نہیں تھی، یہ سارے صحابہ کی سوچ تھی۔ حضرت انس نے وہ سوال کیا، یہی سوال ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے بھی کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ ابو ہریرہ نے جب سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پتہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ سوال تو ہی کرے گا، کیونکہ تجھے حدیثیں یاد کرنے کا اور پوچھنے کا بڑا شوق ہے۔ صحابہ کے شوق نماز پڑھنے کے تھے، صحابہ کے شوق حدیثیں یاد کرنے کے تھے، صحابہ کے شوق دین پڑھنے اور سمجھنے کے تھے۔ آج کے نوجوانوں کے شوق کیا ہے؟ کوئی کرکٹ کے میدان میں نظر آتا ہے، کوئی اپنی جوانی کو خوب رو عورتوں کے پیچھے برباد کرتا نظر آتا ہے، کوئی اپنی جوانی کو موبائل کی نظر کر بیٹھا ہے، فیس بک اور یوٹیوب پہ برباد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے بچے اور بوڑھے جوان، ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے تو کس چیز کے؟ اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، ابو ہریرہ میری شفاعت اس کو ملے گی، کس کو؟ جس نے زیادہ میٹھا کھایا ہوگا، جس نے زیادہ جناب مجلسیں پڑھی ہوں گی، جس نے فلاں رنگ کی ٹوپی اور کپڑے پہنے ہوں گے، جو فلاں نسل اور حسب کا ہوگا۔ کوئی بات آپ نے نہیں فرمائی، فرمایا میری شفاعت قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ کیسے؟ خالصا من قلبہ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ خالص کہا ہوگا میرا معبود صرف اللہ ہے، میں کسی فرشتے کو معبود نہیں مانتا، میں کسی نبی ولی کو معبود نہیں مانتا، میرا معبود زمین میں دفن نہیں ہے، معبود میرا صرف ایک اللہ ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ میری عبادت قولی بھی صرف اللہ کے لیے ہے، میں کھاتا بھی اسی کا ہوں، گیت بھی اسی کے گاتا ہوں، میری زبان بولے گی رب کی تعریفیں کرے گی، میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی، نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، صدقہ خیرات بھی اللہ کے لیے، لاکھ دوں گا وہ بھی رب کے لیے، 1 روپیہ دوں گا وہ بھی رب کے لیے، 1 پیسہ بھی دوں گا وہ بھی رب کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، خالص کلمہ وہ پڑھتا ہے جو یہ کہتا ہے اللہ میری قولی، میری مالی اور میری بدنی عبادت بھی صرف تیرے، میرا بدن ہے یہ بھی جھکے گا ماتھا صرف تیرے سامنے جھکے گا، میرے ہاتھ اٹھیں گے تیرے سامنے، میری کمر جھکے گی صرف اور صرف تیرے سامنے جھکے گی۔ فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی جس نے پڑھا ہوگا خالص لا الہ، اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، کسی زندہ کی، کسی مردہ کی، کسی چھوٹے اور بڑے کی ملاوٹ نہیں ہے، جس نے پڑھا ہوگا خالص اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرات، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کروں، کہاں آپ مجھے ملیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا 3 جگہ قیامت کے دن ایسی ہیں میں تینوں جگہوں پہ ہوں گا، اس کے علاوہ میں کہیں بھی۔ یہ 3 جگہ انس بیٹا ایسے 3 مقامات ہیں جہاں میں تجھے قیامت کے دن مل جاؤں گا۔ حضرات یہ 3 مقام ایسے مقام ہے جو میدان محشر میں سب سے اہم مقام ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت انس سے پتہ کیا کہا؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا کہاں؟ ان 10 صراط، پل صراط کے پاس۔
سب سے مشکل مرحلہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ انس بیٹا قیامت کے دن اگر مجھے تلاش کرنا تو پل صراط کے اوپر تلاش کرنا، میں تجھے وہاں مل جاؤں گا۔ حضرات پل صراط اس کا صرف نام ہی پل ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بال سے زیادہ باریک ہوگا، جہنم کے اوپر وہ نصب ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ وہاں سے گزریں گے، وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے، جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اس لحاظ سے وہ گزرے گا۔ آپ فرماتے ہیں بعض تو ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے ہوا گزر جاتی ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے گھوڑا گزر جاتا ہے، بعض جیسے اونٹ گزرتا ہے، بعض جیسے پیدل دوڑ کے بندہ گزرتا ہے، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے چھوٹا بچہ بچپن میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پر چلتا ہے، ایسے گزریں گے۔ گزرتے گزرتے گزر جائیں گے۔ پل صراط سے کچھ گزرنے والے جب گزریں گے وہ جہنم میں گرنے لگیں گے، ان کا ہاتھ اس پل سے اٹک جائے گا، لیکن وہ گزرتے گزرتے گزر ہی جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے گزرتے گزرتے ان کا پاؤں جہنم کے پل سے اٹک جائے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے گزر ہی جائیں گے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اکثر لوگ جہنم سے کاٹ کاٹ کے اس پل سے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 1000 میں سے 999 گر جائیں گے، صرف ایک ہی پار کر کے رب کی جنت پہنچے گا۔ اتنا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انس بیٹا مجھے پل صراط کے پاس پانا، میں پل کی دوسری طرف کھڑا ہوں گا اور نبی کہہ رہے ہوں گے ربی نفسی، اور میں وہاں بھی کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں گا ربی امتی، اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، رب سلم رب سلم۔ اتنا خیر خواہ ہمارا نبی ہے جتنے ہم بھی اپنے خیر خواہ، ہمارے ماں باپ بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے استاد بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے یار اور دوست بھی اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنے ہمارے خیر خواہ فاطمہ کے بابا حسن و حسین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پتہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا 2 چیزیں پل صراط پہ 2 چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ 2 چیزیں پتہ کیا کریں گی؟ دھکے مار مار کے لوگوں کو جہنم میں پھینک رہی ہوں گی۔ ایک رشتے داری ہوگی اور دوسرا امانت داری ہوگی۔ جس نے دنیا میں رشتہ داری کو توڑا ہوگا، باپ سے تعلق توڑا ہوگا، ماں سے ناراض ہوگا، اپنے چچا اور تائے سے ناراض ہوگا، اپنی بیوی اور خامن سے ناراض ہوگا، جو رشتہ داریاں دنیا میں توڑتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف کی پکی روایت ہے میدان محشر میں پل صراط سے گزر نہیں سکے گا، اس کو رشتہ داری دھکے مار کے جہنم میں پھینک دے گی۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے اگر پل صراط کو پار کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز امانت داری ہوگی، خیانت کرنے والے پل صراط کو پار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، خیانت کتنا بڑا جرم ہے۔ آج کوئی باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہے، کسی فیکٹری اور کارخانے میں ملازم ہے، خیانت رچ بس چکی ہے، حرام کھانا اتنا عام ہو چکا ہے، جو خیانت کرنے والا ہے امانت کو برباد کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پل صراط سے امانت اسے دھکے مار کے جہنم پھینک دے گی، وہ جنت میں داخل۔ رشتہ داری اور امانت داری 2 چیزیں پل صراط پہ کام آئیں گی۔ اور آخری بات پل صراط کے حوالے سے وہ پتہ کیا ہے؟ جس نے رب کے ساتھ شرک کیا ہوگا ایک قدم بھی پل صراط پہ چل نہیں سکے گا، جہنم میں گر جائے گا۔ ایمان والے پار کریں گے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، رب کے ساتھ شرک کرنے والے، منافق قسم کے لوگ پل صراط کو گزار نہیں سکیں گے۔ حضرت انس نے پوچھا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ میری سفارش کریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پہ دیکھنا، میں تجھے وہاں
مل جاؤں گا۔ ہاں اگر وہاں نہ ملاقات ہو سکی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان دل میزان، مجھے ترازو کے پاس پانا۔ ترازو کیا ہے؟ ترازو تو وہ چیز ہے جس نے فیصلے کرنے ہیں، یہ اچھا تھا یا برا تھا، یہ نیک تھا یہ بد تھا، یہ ایمان والا تھا یا کافر ہے، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ ترازو اور میزان وہ چیز ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا نیکیوں والا میزان اور پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو عیش و عشرت کی زندگی پائے گا۔ واما من خفت موازینہ، جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کی ماں ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، وہ چیختی دھاڑے مارتی بڑکتی جہنم کی آگ۔ جس کا میزان ترازو پلڑا نیکی والا ہلکا ہو گیا، انس بیٹا مجھے کہاں پانا؟ ترازو کے پاس پانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا بڑا ترازو ہے، اگر ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں آسمان جو کچھ ان میں ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے سب کچھ پورا آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا ترازو اعمال تولنے کے لیے حضرات اس ترازو کے اندر بندے کو بھی تولا جائے گا، اس کا کتنا وزن تھا، دنیا میں اس کو بڑی فکر تھی میری فٹنس صحیح رہے، میرا جسم مضبوط رہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو میدان محشر میں ترازو کے پلڑے میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ منافق تھا، کافر تھا، ایمان سے خالی تھا، قیامت کے دن بندوں کو بھی تولا جائے گا۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ ایسے نہ کیا کرو، کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو، تمہیں نہیں پتا عبداللہ بن مسعود میرا وہ صحابی ہے جس کی ایک پنڈلی کا وزن قیامت کے دن ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ صحابہ حیران ہو گئے، عبداللہ بن مسعود کا چھوٹا سا قد ہے، چھوٹی سی پنڈلی ہے، اتنا وزن ہے۔ فرمایا صحابہ یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کا وزن نہیں ہے، یہ تو اس ایمان کا وزن ہے جو اللہ نے عبداللہ کو عطا فرمایا۔ قیامت کے دن برادریوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن حسب و نسب کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے عہدے کا کوئی وزن نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے رنگ کا اور عہدے کا کوئی وزن، ایمان کے وزن ہوں گے۔ حبشے کا کالا بلال جنت جا رہا ہوگا اور نبی کے خاندان کا ابو لہب جہنم گر رہا ہوگا۔ وہاں فیصلے ایمان پہ ہوں گے، بندے تولے جائیں گے، بندے تولے جائیں گے، جسم تولے جائیں گے اور نامہ اعمال رجسٹر تولے جائیں گے۔ جو بندہ کرتا رہا فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ان کو بھی تولا جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، بڑے گناہ تھے، اتنے گناہ 99 گناہوں کے رجسٹر بن چکے تھے۔ اللہ کہیں گے بندے آ کوئی نیکی دکھا، اللہ نیکی تو مجھے کوئی یاد نہیں آ رہی۔ اللہ کہیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ بندہ کہے گا اللہ 99 گناہوں کے رجسٹر، اور ایک رجسٹر اتنا بڑا جہاں تک نظر جاتی ہے اتنا ہی موٹا لمبا اور چوڑا ہے۔ اللہ اگر ایک نیکی ہوئی تو کیا اس کا بنے گا؟ اے بندہ آج ظلم نہیں ہوگا، آج دنیا کے اندر ترازو تو ہے انصاف نہیں ہے، طریق انصاف تو ہے انصاف نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کا دربار لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہا جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی وزن کر دیا جائے گا۔ وہ ترازو ایسا ہوگا اگر ذرے کے برابر گناہ ہے تو اس کا وزن بھی واضح کر دے گا۔ بندے آ تیرا نام اعمال تولا جائے گا۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک پرچی رکھی جائے گی، اس پہ لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جس کو کسی کام اور معاملے کا علم اور
یقین ہوتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ قبروں پہ جھکتا نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا جملہ لکھا تھا واشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے، میرا ایمان ہے، محمد اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہے، نور نہیں ہے۔ عبدہ، اللہ کا بندہ ہے، ورسولہ، اور اس کا آخری مرزا جھوٹا ہے، لعنتی کذاب ہے، میں اس کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں۔ بس یہی اس پرچی پہ لکھا تھا، وزن کیا جائے گا، گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا، پرچی کا وزن۔ حضرات، بندہ گناہ کر سکتا ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن شرک والا گناہ نہیں ہے۔ رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ امام اعظم ہے، وہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں۔ ہم ان کی بات آ جائے کسی کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں گے ان کے طریقے کے مطابق، ہم روزہ رکھیں گے، خوشی غمی کریں گے ان کے طریقے کے مطابق۔ اس کا یہی ایک جملہ تھا، باقی سارے گناہ تھے، اللہ نے معاف کر کے جنت کا راہی بنا دیا ہے۔ انس بیٹا، مجھے پل صراط پہ دیکھنا، اگر وہاں نہ ملا تو میزان اور ترازو کے دو عمل یاد کر لیجئے۔ پل صراط پہ جو کام آنے والے ہیں، رشتہ داری اور امانت داری، اور دو عمل ترازو کو بھاری کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، بیمار بھی پڑھ سکتا ہے، بندہ گاڑی چلاتے بھی پڑھ سکتا ہے۔ دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے قیامت کے دن۔ وہ دو کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ لیکن پڑھنے آرام سے ہیں۔ بعض لوگ ذکر کو توڑ دیتے ہیں، ذکر کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، دوڑ لگی ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، آرام سے رب کا ذکر، دل سے، دل کو ذکر سے سکون ملتا ہے۔ جب ذکر کرنے سکون سے نہیں ہے، کیسے سکون ملے گا؟ سبحان اللہ و بھی، میرا رب پاک ہے، میرے کہنے سے نہیں، حمد ہی اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب پاک ہے، العظیم جو سب سے، مجھے چھوٹوں سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نچلوں سے تعلق کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب پاک بھی ہے کمزوریوں سے، عیبوں محتاجیوں سے، اور میرا رب سب سے عظیم اور بڑا اور بلند ہے۔ حضرات، دو کلمے ترازو کو بھاری کر دیتے ہیں۔ آخری بات، ٹائم ختم ہو گیا۔ حضرت انس نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں کہاں سے دیکھوں، آپ کو کہاں ملوں؟ فرمایا پل صراط پہ ملنا، اگر وہاں نہ ہو تو ترازو کے پاس مل لینا، اور اگر وہاں نہ ہو تو حوضے، اللہ اکبر، قیامت کے دن پورے میدان محشر میں پانی کا ایک قطرہ بھی کہیں سے نہیں ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جنت سے یہ چشمہ آ رہا ہوگا، آسمان کے ستاروں کے برابر برتن پڑے ہوں گے، اللہ کے نبی بھر بھر کے دیں گے۔ ابو بکر عمر اور دونوں صحابہ لوگوں کو، صحابہ کی عظمت کے کیا کہنے، مدینے کی گلیوں میں تھے، نبی کے ساتھ تھے، آج روزے میں ہیں، نبی کے ساتھ ہیں۔ ابو بکر عمر پہ بھونکنے والے دنیا آخرت میں برباد ہونے والے ہیں، ان کی عظمت کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ وہ تو میدان محشر میں بھی حوض کوثر پہ نبی کے دائیں اور بھائیں تشریف فرما ہوں گے۔ نبی علیہ السلام حوض کوثر کس کو پلائیں گے اور کس کو نہیں پلائیں گے؟ یہاں بھی دو کام کرنے ہیں اور ایک کام سے بچنا ہے۔ پل صراط پہ دو کام، شرک سے بچنا ہے، میزان میں دو کلمے، ریاکاری سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے، اور حوض کوثر پہ دو کام کرنے اور ایک سے بچنا ہے۔ دو کام آپ سب کو صورت آتی ہے،
انا آتینا کل، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ کرنا کیا ہے، ملے گا کیسے؟ دو کام ہیں، فصلی لربک، نماز پڑھ کس کے لیے؟ نمازی بن جائیے، وانحر، اور کیا کرنا ہے؟ جب قربانی کا موقع آ جائے قربانی بھی آپ کو حوض کوثر مل جائے گا۔ اللہ کا پیارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، میرے ان کے درمیان دیوار بن جائے گی، میں کہوں گا جبریل آنے دیجئے۔ اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتہ، آپ تو دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئے کام کہتے ہیں دین ہے، نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ کے نبی آپ کا دین انہوں نے بدلا تھا، آپ کا دین بدلا تھا، نمازی تھے، چہرے چمک رہے ہیں، لیکن دیوار بن گئی ہے۔ انہوں نے بدعات کو جاری کیا تھا، کوئی محرم میں کر رہا ہے، کوئی ربیع الاول میں کر رہا ہے، کوئی پیدائش پہ کر رہا ہے، کوئی فوت بھی کے کر رہا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام پتہ کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن، ان کو دور کر دو، دفع کر دو، ان کو دور کر دو، جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے جو سنایا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج کے جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، حدیث جامع ترمذی کی ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول آپ میری قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ ہاں انس میں تیری سفارش کروں گا۔ فرمایا آپ کو کہاں پاؤں؟ فرمایا پل صراط پہ پانا، میزان کے پاس پانا، اور حوض کوثر کے پاس پانا۔ ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پہ میں تجھے مل جاؤں گا۔ حضرت انس کہا کرتے تھے قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر میں جاؤں گا اور جا کر کہوں گا اللہ کے نبی میں آپ کا خادم ہوں، انس ہوں، جس کو دنیا میں آپ پیار سے انیس کہا کرتے تھے۔ میں جا کر بتاؤں گا، نبی علیہ السلام میری سفارش کریں گے اور میں اللہ کی جنت میں، اگر بیٹا جنت میں جائے گا، جس ماں نے یہ بیٹا دیا تھا وہ ماں بھی رب کی جنت میں، تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں، خود بھی دینی بن جائیں، اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ یہ چھوٹا سا اعلان ہے، سوموار کو 9 بجے اسی جامع مسجد میں خواتین کا درس ہے، پروگرام ہے، تو خواتین ضرور حاضر ہوں۔ دینی مجلس میں جانے سے دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔